تم تو میری توقع سے بھی کہیں زیادہ گاہک آدمی ہو۔ بہرحال کتنی نقد رقم دے رہے ہو؟ برگمین نے کہا۔ فوری طور پر وعدہ، صرف کل ساری رقم کیش مل جائے گی اور تم اس معاہدے کی صورت میں گھاٹے میں نہیں رہو گے۔ ہو سکتا ہے کہ چند ہزار ڈالر کا یہ سودا تمہیں کروڑوں اربوں ڈالرز کا مفاد پہنچا دے، عمران نے کہا۔ اوہ، نہ جانے کیا بات ہے کہ تم پر اعتبار کرنے کو دل چاہ رہا ہے۔ حالانکہ گزشتہ 22 سالوں سے میں نے آج تک $1 کا بھی ادھار کسی سے نہیں کیا۔ اوکے، لے جاؤ اسلحہ اور جیپ، برگمین نے کہا۔ اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور اٹھایا اور ڈائل پر موجود چند نمبرز میں سے ایک نمبر پریس کر کے اس نے عمران کی بنائی ہوئی لسٹ کے مطابق کسی کو آرڈر لکھوانا شروع کر دیا۔ پھر ریسیور رکھ کر اس نے ایک طویل سانس لیا۔ ابھی چند منٹ میں آ جائے گا، برگمین نے کہا تو عمران نے مسکراتے ہوئے جیب میں ہاتھ ڈالا۔ پھر جیب سے اس نے بڑے نوٹوں کی 2 گڈیاں نکال کر برگمین کی طرف بڑھا دیں۔ میں نے صرف تمہیں چیک کرنا تھا اور کوئی بات نہیں تھی۔ یہ لو اپنی رقم، یہ تمہارے بل سے زیادہ ہے، باقی بھی تم رکھ لو، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اور برگمین نے حیرت بھرے انداز میں عمران کو دیکھتے ہوئے دونوں گڈیاں لیں۔ انہیں ساتھ پڑی ہوئی مشین میں ڈال کر اس نے ان کی تعداد اور اصل ہونے کو چیک کیا۔ پھر دونوں گڈیاں اس نے اسی مشین سے نکال کر دیوار میں موجود سیف میں منتقل کر دیں۔ اسی لمحے فون کی گھنٹی بج اٹھی اور برگمین نے ریسیور اٹھا لیا۔ یس، اس نے خشک لہجے میں کہا۔ پھر دوسری طرف کوئی بات سن کر اس نے ریسیور رکھ دیا۔ آپ کا مال پہنچ گیا ہے، ایک بھی طرف آئیے میرے ساتھ، برگمین نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ پھر ہنری اور عمران کو ساتھ لیے وہ دفتر کے ایک دروازے سے نکل کر ایک راہداری سے گزر کر بند گلی میں پہنچ گیا۔ وہاں واقعی ایک نئی لینڈ کروزر اور جیپ موجود تھی۔ جیپ کے ساتھ ایک آدمی کھڑا تھا جس نے برگمین کو سلام کیا۔ اسلحہ چیک کرا دو، برگمین نے اپنے آدمی سے مخاطب ہو کر کہا۔ یس سر، اس آدمی نے کہا اور جیپ کی طرف مڑا ہی تھا کہ عمران بول پڑا۔ رہنے دو، ہمیں معلوم ہے کہ برگمین گھر آدمی ہے۔ اوکے برگمین، اب اجازت، پھر ملاقات ہوگی، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم واقعی منفرد آدمی ہو مسٹر، برگمین نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ مائیکل، عمران نے اپنا فرضی نام بتاتے ہوئے کہا۔ مسٹر مائیکل، تم نے مجھے واقعی حیرت زدہ کر دیا ہے۔ بہرحال اب تم چاہو تو صرف فون کر کے کروڑوں اربوں کا مال مجھ سے لے سکتے ہو، رقم کی بھی اب مجھے کوئی فکر نہیں ہے، برگمین نے کہا۔ اس عزت افزائی کا شکریہ، عمران نے کہا اور برگمین سے مصافحہ کر کے وہ جیپ میں سوار ہو گیا۔ ہنری میک پہ بیٹھ کے عمران نے ویگن کو بیک کر کے مین روڈ کی طرف لے جانا شروع کر دیا۔ برگمین اپنے آدمی سمیت واپس اس عمارت میں غائب ہو چکا تھا۔ سڑک پر آ کر عمران اسے بیک کر کے واپس دوسری سڑک پر لے آیا اور چند لمحوں بعد وہ جیسیکا سپر سٹور کے مین گیٹ کے سامنے پہنچ چکے تھے۔ ایک نقشہ بھی لیا اور باقی ساتھیوں کو بھی بلاؤ، عمران نے جیپ روکتے ہوئے ہنری میک سے کہا اور ہنری میک سر ہلاتا ہوا جیپ سے نیچے اترا۔ تھوڑی دیر بعد سارے ساتھی جیپ میں پہنچ گئے۔ ہنری میک نقشہ بھی لے آیا تھا۔ عمران نے ڈرائیونگ سیٹ اس کے حوالے کی اور خود سائڈ سیٹ پر نقشہ لے کر بیٹھ گیا۔ پھر اس طرح چیکنگ کر کے ہنری میک کو راستہ بتانا شروع کر دیا۔ ہنری میک نے جیپ آگے بڑھا دی۔ عمران صاحب، اس قدر بھاری رقم آپ کے پاس کیسے آ گئی تھی؟ حالانکہ ایئرپورٹ پر کرنسی کے بارے میں باقاعدہ چیکنگ بھی ہوئی تھی، ہنری میک نے کہا تو عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ تم شادی شدہ ہو یا ابھی تک میری طرح کنوارے ہو؟ عمران نے اس کی بات کا جواب دینے کے بجائے الٹا سوال کرتے ہوئے کہا اور ہنری میک بے اختیار چونک پڑا۔ میں کنوارا ہوں؟ کیوں؟ آپ نے یہ بات کیوں پوچھی ہے؟ ہنری میک نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تو پھر ابھی سے ٹریننگ شروع کر دو کہ بیگم سے رقم کس طرح چھپائی جا سکتی ہے، ورنہ پھر بس کا کرایہ بھی روز روز بیگم سے مانگنا پڑے گا، اور وہ بھی پورے حساب کتاب کے ساتھ۔ کہ ہنری میک، اگر اسٹاپ تک اگر تم پیدل چلے جاؤ تو صحت بھی اچھی رہے گی اور کرایہ بھی کم خرچ ہوگا، لیکن تیز تیز نہ چلنا ورنہ جوتا جلدی گر سکتا ہے، اور جوتے کی ایک جوڑی شوہر کے لیے 2-3 سالوں بعد ہی خریدی جا سکتی ہے، اور ایسی صورت میں تم خود سمجھ سکتے ہو کہ ٹیکسی میں سفر کرنے کی عیاشی، دوستوں کی ہوٹل میں دعوت اور دوسرے شوہرانہ خفیہ خرچ کیسے پورے ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے یہ ٹریننگ بڑی فائدہ مند رہتی ہے، اور اگر تم بیگم کے قابل نظروں سے رقم بچا لینے میں کامیاب ہو جاؤ تو پھر بیچارے ایئرپورٹ حکام کس کتار میں شمار ہوتے ہیں۔ عمران کی زبان کافی دیر بعد رواں ہوئی تھی، اس لیے رواں ہوئی تو پھر ہوتی چلی گئی، اور ہنری میک ہنس پڑا۔ تم نے یہ ٹریننگ کیوں حاصل کی ہے؟ جولیا نے غصیلے لہجے میں کہا۔ ظاہر ہے اگر ٹریننگ حاصل نہ کرتا تو ایئرپورٹ حکام کی نظروں سے وہ رقم کیسے بچ سکتی تھی جو اس برگمین کو اسلحہ اور جیپ کے بدلے میں دی ہے، عمران نے جواب دیا۔ عمران صاحب، آپ کو کیسے معلوم ہو گیا کہ آپ بیگم کی نظروں سے رقم بچانے کے ماہر ہو گئے ہیں؟ عملی تجربہ کیسے کیا ہوگا آپ نے؟ صفدر نے شرارت بھرے لہجے میں کہا، اور عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ میرے پاس تجربے کے لیے اکٹھی 4 بیگمات جیسے قابل نظریں رکھنے والا آدمی ہے، اور اس کا نام ہے آغا سلیمان پاشا۔ بیگم سے تو رقم بچائی جا سکتی ہے، آغا سلیمان پاشا سے نہیں چھپائی جا سکتی، اور جب میں نے اس سے چھپا لینے میں کامیابی حاصل کر لی تو تجربہ شاندار انداز میں کامیاب سمجھا گیا، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اور سب ساتھی بے اختیار ہنس پڑے۔ عمران صاحب، ہم مارکو فال کے قریب پہنچنے والے ہیں، مجھے اس کا بورڈ سڑک کے کنارے نظر آیا ہے، اچانک ہنری میک نے کہا، اور عمران کے ساتھ ساتھ باقی ساتھی بھی چونک پڑے۔ تھیلے میں سے اسلحہ نکالو، ہم نے ریلیکس ہاؤس میں اس طرح ریڈ کرنا ہے کہ وہاں کسی آدمی کا اس کا علم پہلے سے نہ ہو، نہ جانے اس میں کس قسم کے انتظامات ہو، اسی لیے پہلے اس عمارت کا جائزہ لینا ہوگا، اس کے بعد کارروائی کرنی ہوگی، عمران نے کہا، اور سب ساتھیوں نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ راجر اپنے ہاؤس دفتر میں بیٹھا شراب نوشی میں مصروف تھا کہ میز پر موجود لانگ رینج ٹرانسمیٹر سے کال آنی شروع ہو گئی۔ ریلیکس ہاؤس میں جان بوجھ کر ٹیلی فون نہ لگوایا گیا تھا تاکہ اسے ہر طرح سے خفیہ رکھا جا سکے، ویسے ریلیکس ہاؤس بظاہر کام سے زرعی فارم جیسی عمارت تھی۔ یہ عمارت شروع سے ہی گرانڈ ماسٹر کا اڈا رہا تھا۔ راجر پہلے گرانڈ ماسٹر لارین سے انتہائی اہم مواقع پر استعمال کرتا تھا۔ اس کے نیچے بڑے بڑے تہخانے تھے جن میں ایسی مشینیں نصب تھی کہ شاید ایسی مشینیں منشیات اسمگل کرنے والی دنیا کی مشہور ترین مافیا کے پاس بھی نہ ہوں۔ لارین نے بڑی گراں قدر رقومات خرچ کر کے انہیں حاصل بھی کیا تھا اور انہیں یہاں نصب بھی کرایا تھا۔ گرانڈ ماسٹر ورلڈ اسکریننگ سینٹر کا باقاعدہ رکن تھا اور سالانہ اسے گراں قدر رقومات بطور فیس ادا کرتا تھا، لیکن اس تنظیم سے اسے یہ فائدہ تھا
کہ اس کے ذریعے بعض اوقات وہ دوسری تنظیموں کے درمیان ہونے والے اصلاح کے انتہائی اہم ترین سودوں سے واقف ہو جاتا تھا۔ جب بھی ایسا کوئی موقع آتا تھا تو ورلڈ اسکریننگ سینٹر کو یہاں سے کال کر دی جاتی تھی اور وہ اپنی مخصوص مشینری کو استعمال کر کے سودے کو نہ صرف یہاں اسکرین پر دکھا دیتی تھی بلکہ یہاں اس کی فلم بھی بنا لی جاتی تھی۔ سودے کے دوران ہونے والی تمام بات چیت بھی ریکارڈ کر لی جاتی تھی۔ اس طرح عین وقت پر اس مخالف تنظیم کا مشن ناکام کر کے وہ گاہک کو اپنی طرف کھینچ لیتے تھے۔ دوسرے دہانوں میں ایسی مشینیں نصب تھیں جو سپلائی کو چیک کر سکتی تھی۔ لارین کی زندگی میں بھی روجر چونکہ مین لیبارٹری انچارج تھا جو کہ گرانڈ ماسٹر کے منصب کا عہدہ تھا، اس لیے اس عمارت اور اس مشینری کو زیادہ تر روجر ہی استعمال کرتا تھا۔ البتہ گرانڈ ماسٹر بننے کے بعد وہ پہلی بار یہاں آیا تھا اور ریلیکس ہاؤس ایک ایسی جگہ تھی جس کا علم اس کے علاوہ صرف جیکسن کو ہی تھا۔ البتہ گاربو کو بھی اس کا علم تھا کیونکہ کئی بار گاربو یہاں چھٹیاں منانے کے لیے ٹھہرتی رہتی تھی۔ اس کا علم صرف روجر کو ہی تھا۔ اس نے لارین کو کبھی خبر نہ ہونے دی تھی کیونکہ لارین ان معاملات میں بے حد سخت تھا اور اب بھی آتے ہوئے اس کا جی چاہا تھا کہ وہ گاربو کو ساتھ آنے کی دعوت دیتا، لیکن پھر اس نے اس پاکیشیا سیکرٹ سروس کی وجہ سے ارادہ بدل دیا تھا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ جب تک پاکیشیا سیکرٹ سروس کے اس گروپ کا خاتمہ نہیں ہو جاتا وہ بہرحال ذہنی دباؤ کا شکار رہے گا اور ذہنی دباؤ کی حالت میں ظاہر ہے تفریح کا لطف ہی نہیں آ سکتا تھا اور اکیلا یہاں 4 ملازموں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے وہ خاصا بور بھی ہو چکا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ جیکسن کو کال کر کے اس صورتحال معلوم کرتا رہتا تھا اور اب بھی ٹرانسمیٹر کال آتے ہی وہ سمجھ گیا کہ کال جیکسن کی طرف سے ہی ہوگی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ٹرانسمیٹر آن کر دیا۔ ہیلو ہیلو جیکسن، کالنگ اوور۔ جیکسن کی آواز سنائی دی۔ یس روجر بول رہا ہوں، اوور۔ روجر نے خشک لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ روجر، میں نے عمران اور اس کے ساتھیوں کا کھول نکال لیا ہے، اوور۔ دوسری طرف سے جیکسن کی آواز سنائی دی تو روجر بے اختیار اچھل پڑا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ کہاں ہے وہ، اوور؟ روجر نے اشتیاق بھرے لہجے میں کہا۔ وہ ایک چارٹر طیارے کے ذریعے روسک پہنچ گئے ہیں۔ مجھے جب اطلاع ملی تو طیارہ روسک اتر چکا تھا اور وہ لوگ ایئرپورٹ سے باہر جا چکے تھے، لیکن میں نے فوری طور پر یہاں موجود ٹاسکی گروپ کو الرٹ کر دیا ہے۔ ان کے موجودہ حلیے بھی معلوم ہو چکے ہیں، اس لیے وہ حلیے بھی میں نے ٹاسکی کو بتا دیے ہیں۔ ٹاسکی گروپ کام کرنے والا ہے، اس لیے اب ان کی موت یقینی ہو چکی ہے، اوور۔ دوسری طرف سے جیکسن نے تیز لہجے میں کہا۔ روسک پہنچ گئے ہیں یعنی ریلیکس ہاؤس کے پاس، کیا مطلب؟ وہ یہاں کیوں آئے ہیں، کب آئے ہیں، اوور؟ روجر نے انتہائی تشویش بھرے لہجے میں کہا۔ ابھی آدھا گھنٹہ پہلے وہ روسک پہنچے ہیں، میں ٹاسکی سے بات کر کے فارغ ہوتے ہی تمہیں کال کر رہا ہوں، اوور، جیکسن نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ آدھا گھنٹہ پہلے یہاں پہنچے ہیں، یہاں تک ہوائی سفر 4 گھنٹوں کا ہے، وہ اس لیے ورلڈ اسکریننگ سینٹر ٹاگمن کا سراغ نہیں لگا سکا تھا، وہ تو اس وقت فضا میں ہوں گے، اوور، روجر نے بڑبڑاتے ہوئے لہجے میں کہا۔ ورلڈ اسکریننگ سینٹر، کیا مطلب؟ کیا تم نے ان کو بھی اس کام پر لگایا تھا، اوور؟ جیکسن نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، اچانک مجھے خیال آ گیا تھا کہ یہ لوگ اپنے اصل چہروں اور ناموں سے ڈاک پہنچے ہیں، تو ایئرپورٹ پر ان کا ریکارڈ موجود ہوگا جہاں سے ورلڈ اسکریننگ سینٹر ان کے حلیے اور ناموں کو ریکارڈ کر سکتا ہے، اور اس کے بعد ورلڈ اسکریننگ سینٹر کے لیے مشکل کام نہیں تھا کہ وہ ٹاک کر اپنی مخصوص ٹریس پھیلا کر انہیں ٹریس کر کے لے جائے، وہ چاہے کسی بھی میک اپ میں ہوں۔ انہوں نے ایئرپورٹ سے ان کا ریکارڈ تو حاصل کر لیا اور میں نے چیک بھی کر لیا، ریکارڈ درست تھا، لیکن ابھی 1 گھنٹہ پہلے انہوں نے اطلاع دی ہے کہ ہمارے مطلوبہ آدمی پورے ٹاگ میں کہیں بھی موجود نہیں ہے۔ میں یہ رپورٹ سن کر بے حد مایوس ہو گیا تھا کیونکہ خاصی بڑی رقم بھی خرچ ہو گئی، لیکن ورلڈ اسکریننگ سینٹر ان کا سراغ بھی نہ لگا سکا۔ لیکن اب تمہاری بات سننے کے بعد پتہ چلا کہ وہ اس وقت چارٹر طیارے میں پرواز کر رہے تھے، اوور، روجر نے تیز لہجے میں کہا۔ وہ لوگ آپ سے ہاٹ فیلڈ کے بارے میں معلومات حاصل کرنے آ رہے ہیں، دوسری طرف سے جیکسن نے اسپاٹ لہجے میں جواب دیا تو روجر اس بار واقعی اچھل کر کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ کیا تم ہوش میں ہو؟ یہاں میری موجودگی کا علم سوائے تمہارے اور کسی کو بھی نہیں، پھر وہ یہاں کیسے آ سکتے ہیں، اوور؟ روجر نے غصے سے چیختے ہوئے کہا۔ گاربو کو بھی اس کا علم ہے کہ تم ریلیکس ہاؤس گئے ہوئے ہو اور انہوں نے انتہائی عیاری سے گاربو سے یہ سب کچھ اگلوا لیا ہے، اوور، جیکسن نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ او ہاں، میں نے گاربو کے سامنے تمہیں کال کرتے ہوئے ریلیکس ہاؤس کا نام لیا تھا، لیکن وہ گاربو تک کیسے پہنچے وہ تو ہر لحاظ سے غیر متعلق ہے، پوری تفصیل بتاؤ مجھے، اوور، روجر نے کہا۔ تم نے ہی میرے ذہن میں شک ڈالا کہ پائک کے کلب میں آنے والے وہ 3 مقامی گنڈے عمران اور اس کے ساتھی ہو سکتے ہیں، لیکن پائک ان کے ساتھ اپنی رضامندی سے ان کی کار میں بیٹھ کر گیا تھا، پھر اس کا پتہ نہ چل رہا تھا، پھر اچانک مادام ڈیاری کے آدمی نے اس بات کا سراغ لگا لیا کہ پائک نے گاربو کے کلب میں فون کیا تھا۔ تم جانتے ہو کہ گاربو نے اپنے کلب میں ایسے انتظامات کیے ہوئے ہیں کہ اس کو ملنے والی ہر کال کا نہ صرف ریکارڈ رکھا جاتا ہے بلکہ جس فون سے کال کی جاتی ہے اس کو چیک بھی کر لیا جاتا ہے۔ چنانچہ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ اس فون کا پتہ چل کے جہاں سے پائک نے کال کی تھی یہ کوٹھی تھی، جب وہاں چیکنگ کی گئی تو وہاں سے پائک کی لاش ملی، وہاں کے فون ڈائل پر خصوصی چیکنگ کے بعد ایک اور نمبر سامنے آیا جہاں اس فون سے کال کی گئی تھی۔ جب اسے چیک کیا گیا تو معلوم ہوا کہ وہ گاربو کی کوئی خفیہ رہائش گاہ ہے، گاربو وہاں موجود تھی، پھر گاربو نے میری کال پر سب کچھ بتا دیا کہ پائک نے اسے بتایا کہ پاکیشیا سیکرٹ سروس والے اسے اغوا کر کے کلب آ گئے ہیں، اس لیے وہ اسے کہنے پر یہاں آ گئی تھی، اور پھر پائک نے اسے بتایا کہ یہ لوگ روجر کو تلاش کر رہے ہیں، اور اس نے گاربو کی ہمدردیاں حاصل کر کے اس سے تمہاری یہاں ریلیکس ہاؤس میں موجودگی اور ریلیکس ہاؤس کے بارے میں تفصیلات معلوم کر لی تھی تاکہ وہ خود جا کر تم سے مل کر تمہیں خطرے سے آگاہ کر سکے، لیکن پائک کی لاش اس کوٹھی سے دستیاب ہوئی تھی، اس سے ظاہر تھا کہ پائک کو ان لوگوں نے مجبور کر کے یہ ساری معلومات حاصل کی ہوں گی۔ اس کے بعد مزید چیکنگ کے بعد یہ بات بھی سامنے آ گئی کہ اس کوٹھی سے ایک عورت اور 6 مقامی مرد چارٹر طیارے میں بیٹھ کر روسک گئے ہیں۔ ایئرپورٹ پر فون کرنے سے معلوم ہو گیا کہ طیارہ آدھا گھنٹہ پہلے وہاں آ چکا ہے اور وہ لوگ ایئرپورٹ سے چلے گئے ہیں، چنانچہ میں نے فوری طور پر ٹاسکی سے بات کی اور انہیں ان کے حلیے بتا کر فوری ایکشن میں آنے کا کہہ دیا ہے، اوور، جیکسن نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔
ویری بیڈ، اس کا مطلب ہے کہ میرا یہاں چھپنا بیکار ثابت ہوا اور وہ لوگ سیدھے یہاں پہنچ جائیں گے۔ یہاں تو ایسے حفاظتی انتظامات بھی نہیں ہیں کہ ان کا مقابلہ کیا جا سکے۔ اوور راجر نے انتہائی تشویش بھرے لہجے میں کہا۔ اس کا ایک ہی حل ہے راجر کہ تم فوراً ہیلی کاپٹر پر بیٹھو اور واپس ٹاگ آ جاؤ، یہ تمہیں نہ پا سکیں گے اور ٹاسکی کے ہاتھوں ہلاک ہو جائیں گے، جیکسن نے کہا۔ ٹھیک ہے، یہ سب سے اچھا مشورہ ہے، میں آ رہا ہوں اوور اینڈ آل، راجر نے کہا اور ٹرانسمیٹر آف کر کے وہ کرسی سے اٹھا اور تیزی سے کمرے سے باہر آ گیا۔ ریلیکس ہاؤس میں صرف 4 ملازم تھے، راجر نے انہیں طلب کر لیا۔ سنو، مجھے فوری طور پر ٹاک جانا پڑ گیا ہے، اس لیے اب تم ریلیکس ہاؤس کا خیال رکھو گے، راجر نے کہا اور اس طرف کو بڑھ گیا جدھر باقاعدہ ہیلی پیڈ بنا ہوا تھا اور وہاں 2 سیٹر تیز رفتار ہیلی کاپٹر بھی موجود تھا۔ راجر اس پر سوار ہوا اور چند لمحوں بعد ہیلی کاپٹر فضا میں بلند ہوا۔ کافی بلندی پر جا کر راجر نے اس کا رخ ٹاگ کی طرف موڑا اور پھر پوری رفتار سے اسے اڑاتا ہوا ٹاگ کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ اب وہ مطمئن تھا کہ اب یہ خوفناک گروپ اس پر حملہ نہ کر سکے گا۔